اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ حج آیت نمبر 36، صرف ایک ہی آیت ہے 36 نمبر کی۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لعلکم تشکرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 36 جو ہے وہ یہاں پر جو اونٹ کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نا، وہ ہے نہر، تو اس کی یعنی ایک اسپیشل ہوتی ہے نا وہ قربانی، مطلب عام جانوروں کی، چھوٹے جانور جو ہے ان کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر اللہ نے کہا کہ والبدنا، یعنی بدنا ہے جو قربانی کا جانور جو اونٹ ہے، یعنی اونٹ جو ہے جو قربانی کے لیے لایا گیا، یعنی اونٹ کی قربانی جو ہے اس کو کہتے ہیں والبدنا جعلناہا، تو ہم نے بنایا، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو بنایا لکم، تمہارے لیے، فور یو، ہم نے بنایا اونٹ کو تمہارے لیے، من شعائر اللہ، شعائر اللہ یعنی وہ یہ سمبلز آف اللہ، اللہ کے شعائر جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی مطلب بندگی کرنا، اللہ کی تم کو جو شعور آ جائے، تمہیں اللہ کا شعور آ جائے کہ ہاں ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے یا اللہ کے لیے ہم کو یہ قربانی دینی ہے، تو شعائر ہے یعنی جس کو دیکھ کر بھی تمہیں اللہ کا شعور آ جائے، تو یعنی کہ نشانی، سائن، سمبل، شعائر اللہ، تو ہم نے بنایا اس کو تمہارے لیے، نشانی اللہ کی طرف سے یہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے بہت خیر ہے، یعنی کہ بہت بھلا، یہ گڈ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ اللہ کے نام، اللہ کا جو نام ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ ذکر اللہ کے نام کا کرو اس جانور پہ، علیہا صواف، اور صواف کا مطلب ہے کہ جو صف باندھے، یعنی کہ جو صف میں لائن کر کے کھڑے ہیں سارے اونٹ، یعنی اونٹ جو ہے وہ پورے لائن سے کھڑے ہیں اور ون بائی ون اس کو قربانی کے لیے لایا جاتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو 63 قربانی ان کو دینی تھی نا، تو ان کے جتنے مطلب جو سال جو ہوئے تو اس کی ان کو دینا تھا نا 63 قربانی، ان کی عمر جتنی تھی، تو وہ ایک ساتھ وہ دے رہے تھے، تو اس لائن سے پورے اونٹ جو ہے وہ صف باندھے کھڑے تھے۔ تو سوچو کہ جب ایک اونٹ کو یعنی برشا ادھر مارو اور پھر ان کا خون کے پھوارے چھٹتے تھے، اس کے بعد بہت خون اگر نکل گیا پھر اونٹ جو ہے وہ نیچے گر جاتا تھا، تبھی پھر اس کا پورا کے مطلب قربانی کرتے تھے، یعنی نہیں تو اونٹ بہت اونچا پورا جانور ہے، اس کی قربانی عام جیسے بکرے اور مینڈے اور ایسے سب ہوتی ہے ویسا نہیں ہوتا۔ تو سوچو کہ ایک اونٹ کا جب ہوتا تھا تو دوسرا اونٹ اپنے آپ گردن یوں رکھ کے سامنے آ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ وہ لوگ خود ہی لائن سے اپنی گردن یوں کر کے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے، یعنی کہ اس میں خیر ہے، اور اس کے اوپر اللہ کے نام، جو اللہ کا نام ہے اس کا ذکر کرو،
جو یہ پورے کے پورے علیہ صوافی کہ یہ سب کے سب جو مطلب لائن میں ہیں قربانی کے لیے، سارے اونٹ لائن سے ہیں، تو ان کے اوپر یعنی اب اللہ کے نام کو مطلب بول کے اور پھر کرو. فیضا وجبت جنوبھا، تو جب وہ گر جاتے ہیں اپنی کسی بھی کروٹ کے اوپر، جنوبھا فکلو، تو یعنی اس کے بعد تم اس کو مطلب وہ کرتے ہو نا، ذبح کرتے ہو. ذبح کرنے کے بعد اب اللہ مطلب پوری ڈیٹیل نہیں بولے گا، اللہ سیدھا یہی بولے گا نا فکلو منہا، تو اب کھاؤ اس میں سے، فکلو منہا اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، القانع اور وہ جو مطلب جو قانع ہے اس کو بھی مطلب جو مطلب یعنی کہ مطلب ہے تو وہ تکلیف میں لیکن وہ بھیک نہیں مانگتا، تو وہ ہے قانع، تو اس کو کھلاؤ، یعنی اس کو بھی کھلاؤ. اور والمعتر، اور معتر جو ہے اس کو بھی کھلاؤ، یعنی وہ جو مطلب بالکل بھیک مانگنے نکل گیا ہے اور مطلب وہ اس طرح سے ہے، تو اس کو بھی کھلاؤ جو بھیک مانگ رہا ہے، اور وہ جو چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے نہیں مانگ رہا ہے اس کو بھی دو. کذالک سخرناہا لکم، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. سخرنا کا مطلب ہے سبجیکٹڈ ٹو یو، ہے نا، تمہارے لیے. اتنا بڑا اونٹ کا جانور، اتنا بڑا ہے وہ، اور اللہ نے اس کو مسخر کیا ہے نا تمہارے قابو میں کہ تم اس کو حلال مطلب ذبح کرتے ہو، اس کی قربانی دیتے ہو. تو سخرناہا لکم، تمہارے لیے ہم نے اس کو مسخر کر دیا، مین سبجیکٹڈ ٹو یو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. شکر، تو یہ شکر جو ہے نا یہ ہم میں بہت ہونا چاہیے، ہر بات کے لیے ہونا چاہیے. اللہ نے چاند سورج کو بھی تو مسخر کیا ہمارے لیے کہ وہ ہمارے لیے وہ کام پہ لگے ہوئے ہیں. ایسے ہی بادل، بارش، زمین سے سبزہ اگتا، وہ سب کچھ ہے. ہر چیز کی طرف دیکھنا پڑے گا. اور پھر خود ہمارے جسم میں جو ہے اتنا سارا سب کچھ، آنکھیں، ہاں ہمارے ہاتھ، پیر، انگلیاں، ناخن، یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے دل ہے اور سب ہے، مطلب لیور ہے، پھیپھڑا ہے، سب کچھ ہے جو اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. ایک بھی اس میں سے کام ٹھیک سے نہ کرے تو بندہ کتنی تکلیف میں آ جائے گا. ہر چیز کے لیے اللہ کا بہت شکر کرنے کی ضرورت ہے. لعلکم تشکرون. The sacrificial camels we have made for you as among the signs from Allah. In them is much good for you. Then pronounce the name of Allah over them as they line up for sacrifice. When they are down on their sides after slaughter, eat you thereof and feed such as beg not, but live in contentment. And such as beg with due humility. یعنی جو ایک وہ ہے جو صبر کے ساتھ بہت ہی سکون کے ساتھ چپ چاپ بیٹھا ہے، نہیں مانگ رہا ہے نا، لیکن ایک وہ ہے جو مانگ رہا ہے لیکن بہت ہی ہیوملٹی کے ساتھ، نرماز کے ساتھ جھک کر بہت ہی ہمبل ہو کے مانگ رہا ہے. یعنی ویسا نہیں مانگ رہا ہے کہ مطلب انسان مانگ بھی رہا ہے اور بہت ہی مطلب رواب سے مانگ رہا ہے، یا پھر ایسے مانگ رہا ہے جیسے کہ مطلب کہ جیسے کوئی قرضہ ہے جو وہ پٹھان آ گیا ہے مانگنے کے لیے. تو یہ سب اس طرح سے نہیں مانگا جاتا. جو مانگنے والے اس کو بہت ہی ہمبل ہو کے مانگنا ہے. Thus have we made animals subject to you, that you may be grateful. اس کی دو نوٹس ہے، 2813 2814. تو ایک ہے what was expressed in general terms is applied here more particularly to camels. تو یعنی یہاں پر اونٹ کی جو قربانی ہے اسی کے تعلق سے کہا جا رہا ہے. The most precious and useful animals of Arabia. یعنی عربستان جو ہے ریگستان ہے پورا، تو وہاں پر اونٹ جو ہے وہ کتنا انمول جانور ہے، کتنا کام کا جانور ہے، اس کی قربانی دینا کتنی بڑی بات ہے. Whose mode of slaughter for sacrifice is different from that of smaller animals.
جو چھوٹے اینیملز ہیں ان کی قربانی کا جو طریقہ ہے ویسا نہیں ہے اونٹ کا بالکل الگ ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے دا اسپیشل ورڈ فار سچ سیکریفائسز. اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے. پھر دوسری نوٹ ہے دیر آر ایتھکس ان بیگنگ ایز ان چیریٹی. جیسے انسان جب کوئی چیریٹی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کے بھی کچھ اخلاق ہوتے ہیں. ایسے ہی مانگنے کے بھی اخلاق ہوتے ہیں. بیگنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی مانگے یا بھیک مانگے تو اس کے بھی اخلاق ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بندہ سر پہ سوار ہو کے اور پھر بڑے مطلب اس سے مانگے کہ جیسے پتہ نہیں وہ بندہ جو ہے وہ سامنے والے کا قرض دار ہے، تو جیسے کہ وہ پٹھان بن کے اگر مانگے تو وہ نہیں ہے، وہ صحیح اخلاق نہیں ہے مانگنے کے. نو اپروول از گیون ٹو ایروگینٹ اینڈ انسولنٹ بیگنگ. یعنی جو انسان بہت ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، گھمنڈ و غرور کے ساتھ یا پھر بڑے اکڑ کے مانگ رہا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ اس کو اپروول ہی نہیں دیا جائے گا. دو دا ریلیف آف ڈسٹریس آف آل کائنڈس. جبکہ ریلیف تو انسان کو ہر طرح کا ملتا ہے جو بھی تکلیف میں ہے. ڈیزروڈ، چاہے وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں، یا انڈیزروڈ یا نہیں ڈیزرو کرتا ہے، وہ از انکلوڈیڈ ان چیریٹی. تو وہ چیریٹی کے اندر آ گیا، خیرات کے اندر. خواہ وہ مطلب اس کے مطلب چیریٹی یعنی کہ خیرات کے لائق بھی تھا یا نہیں لائق کا تھا تو بھی. بٹ دوز ہو بیگ ود ہیوملٹی. لیکن وہ لوگ جو مانگتے ہیں لیکن بہت ہی نرماس کے ساتھ، بہت ہی جھک کے، ہمبل ہو کے. اینڈ دوز ہو ریسیو گفٹس ود گریٹیٹیوڈ. اور وہ لوگ جن کو جب کوئی خیرات کرتا ہے تو وہ اس کو ایسا ریسیو کرتے ہیں، یعنی اس کو اس طرح سے قبول کرتے ہیں کہ بہت شکر گزاری کے ساتھ. اینڈ کنٹینٹمنٹ. اور اس کے اندر ان کے بڑا اطمینان ہوتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ بندے کو ملا بھی اور پھر وہ بے اطمینان ہے اور وہ مطلب اس طرح سے ہے کہ کیا ہے یہ تو اتنا ہے بھی نہیں، اور بھی ہونا چاہیے تھا، اور یہ تو بہت ہی کم ہے، اس سے تو پورا بھی نہیں پڑے گا. تو اس طرح کی حرکتیں کرتے نا لوگ. تو یہ گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، شکر گزاری، اور اس کے اندر ہونا چاہیے اطمینان، سکون. آر بوتھ مینشنڈ فار اسپیشل اٹینشن. اور یہ اللہ نے اپنی آیت میں کہا ہے تاکہ اس کو زیادہ اسپیشلی دھیان دیا جائے. کیوں کہا اللہ نے یہ بات؟ اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے. چیریٹی شوڈ ناٹ بی گیون فار شو. اور خیرات اس لیے مت کرو کہ تم کو نمائش کرنی ہے، اور ٹو گیٹ ریڈ آف امپورچونیٹ ڈیمانڈز. اور یا کوئی تمہارے پیچھے لگ گیا ہے، تمہارے پیچھے لگ گیا ہے، بس تمہاری جان کے پیچھے لگ گیا ہے، تم کو انوائے کر رہا ہے، تم کو ایک دم بے چین کر دیا ہے تمہارے کو، تو اس سے یعنی اس سے تم کو چھٹکارا چاہیے، اس لیے بھی اس کو مت دو. کیونکہ جو تمہارے پیچھے اس طرح سے ہاتھ دھو کے پڑ گیا تو اس کے لیے کہا گیا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کا ڈیمانڈ پورا مت کرو. یعنی وہ ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. اٹ شوڈ فائنڈ آؤٹ ریئل نیڈس. یعنی حقیقت میں کس کی سچی ضرورت ہے وہ پتا کرو، اینڈ میٹ دیم. اور یہ کہ ان سے ملو اور ان سے پتا کرو، اور تبھی مطلب جو بھی تم کو دینا ہے وہ دو. اتنی کلیئر اللہ اپنے کو قرآن میں ہر طرح کی بات بتاتا ہے، ہر طرح کی. اب دیکھو اونٹ کی قربانی کے لیے کتنی ڈیٹیل میں بتایا گیا. اب یہ ہے جو خیرات ہے، چیریٹی ہے، اس کے لیے بھی کتنا بتایا گیا کہ وہ مانگنے والے کے لیے بھی اندر مطلب سبق ہے کہ وہ اس طرح سے نہ مانگے کہیں، اور دینے والے کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ شو بازی نہ کرے یا پیچھا چھڑانے کے لیے نہ دے، سامنے کا ڈیمانڈ پورا نہ کرے سامنے والے کا. قرآن میں اللہ نے ہر بات کو صاف طور پہ دے دیا ہے. صرف اتنا ہی ہے کہ ہم کو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.